الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم ما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین حضرات، صدر محفل ذوقار علماء کرام حضرت سلفی صاحب، اعظم صاحب، دیگر مضافات سے آنے والے دوستوں بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے جو آج بھی بے نیاز ہے، کل بھی بے نیاز، قیامت تک بے نیاز ہے۔ اسی کو آج بھی کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارے جہان کو اس کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو الہ مانا ہی اس کو۔ کلمہ توحید پوری دنیا میں اس بات کی علامت ہے کہ جس کو ہم نے مانا ہے ساری کائنات کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا مشورہ بھی وہ کسی سے نہیں کرتا، وہ جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ مگر آج لمحہ فکری ہے، بدقسمتی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے بھی کلمے کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ ہم نے کلمہ پڑھ کے بھی کلمے کے مفہوم کو نہیں سمجھا کہ بھئی کیا تمہیں ضرورت ہے کلمہ پڑھنے کی، جب تم نے یہ کہہ دیا عربی میں کہ لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کا معنی مگر ہوتا ہے۔ جب لفظ اللہ تم کہہ دیتے ہو، مگر پہلے تم نے نفی کر دی ہر چیز کی، مگر اس کے بعد تم نے کہا الا اللہ کہ تو ہی ہے سب کچھ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کے بیچ میں جتنی باتیں تم لاؤ گے، تم تو اپنے کلمے سے منحرف ہو رہے ہو، اپنی زبان سے منحرف ہو رہے ہو۔ تمہیں یقین ہی نہیں کہ میں نے پہلے کیا کہا بعد میں کیا ہے۔ تو جب بھی میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں یار مسلمان کی زبان ایک ہوتی ہے، یہ پٹھان بھائی کام کرتے ہیں نا، بس بھائی واحد کلام، بھائی ہمارا ایک بات ہے، وہ کچھ کہہ دیتے ہیں کہ 100 کی چیز 50 میں لے جاؤ، مگر جو ایک دام رکھتے ہیں نا وہ دکانوں پہ لکھ لیتے ہیں سارے دکاندار بھائی کہ نہیں بھائی ایک دام واحد کلام، یہ سیل والے بھی لکھ دیتے ہیں ایک دام بھائی ساری سیلوں کی دکانوں پہ لکھی باتیں تمہیں یقین ہے کہ بس بھائی اس کے ریٹ میں رد و بدل نہیں ہونا؟ یہ دیکھے باٹا والوں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ 99 کی چیز ہے، بولو
1 روپیہ کم رکھا ہوتا ہے، انسان کو لگتا ہے 100 روپیہ نہیں ہے یار یہ تھوڑے پیسوں کی، 1 روپے کی وجہ سے صرف انہوں نے ہندسوں میں فرق ڈالا تو آپ کو لفظی فگر میں اتنی چینجنگ نظر آئی کہ آپ نے کہا یہ سستا ہے، تو اگر وہ اس کو 100 کر دیں تو آپ کو مہنگا لگنا شروع ہو جائے گا۔ ان کے لکھے فگر پہ آپ کو یقین ہے کہ یہ ایک دام بہت کلام ہے، تو جب تمہیں ماں نے سکھایا تھا کہ تیرا اللہ ایک ہے، جو اس میں ہے وہ کسی میں نہیں، جو اس کی صفت ہے وہ کسی میں نہیں، تمہیں اللہ کے ہندسے پہ کوئی یقین نہیں، اپنی زبان سے نکالی بات۔ پورے پاکستان میں جتنے مسالک ہیں سبھی یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تیرے سوا کچھ نہیں، تو ہی ہمارا معبود ہے، اور ہر نماز میں اقرار بھی کرتے ہیں، مگر یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ یقین ہوتا تو اس میں کوئی بھی آدمی، مثال ہے میں آپ کو بولتا ہوں، کیا نام تھا حضرت صاحب کا، فضل الرحمان صاحب کو میں بولتا ہوں یہ کام ہو جائے گا، سلفی صاحب کہتے ہیں نہیں ہونا، وہ کہیں گے یار ہوگا، مجھے مدنی صاحب سے یقین ہی بڑا ہے، تم کیوں کہتے ہو نہیں ہوگا؟ بندہ بندے پہ یقین کر لے تو اپنے دوست کو جھڑک دیتا ہے، چل جھوٹ بولتا ہے، میرا دوست کرے گا، مجھے اس پہ بھروسہ ہے، یقین ہے، اور بڑوے بندے پہ بھروسہ کرنے پہ آئے تو تم اپنے دوست کو بولتے تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو اتنے بیٹھے میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں ابتدا میں ہی کہ تمہیں اللہ پہ کوئی یقین نہیں؟ تو جب اللہ نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں نے اپنے نبی کو کسی مردوں میں، نبی لکھ لیں ذرا بات، نبی اعلیٰ یہ شان نہیں بخشا کہ میرا نبی کائنات میں کسی مرد کا باپ ہو، یہ لکھ لیں جناب اعلیٰ، عرض کرنا چھوٹی عمر میں حضور کے بچے اللہ کے پاس چلے گئے۔ آج دیکھیں میں حضور کی ختم نبوت کے نبی موضوع پہ یہ جو میں نے بچے نے کہا ہے کہ ختم نبوت بیان کرنی، یہ ہمارا ایمان ہے، اس پہ بنیاد ہے پورے اسلام کی کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حسین کے نانا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، زہرا کے بابا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پیغمبر کا معنی پیغام رسانی کرنا ہوتا ہے۔ جب حضور نے اپنی زبان سے کہا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ جتنی میں لکھ لیں جو نبی اب دوبارہ دنیا میں کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، پہلے تو حضور کی زندگی میں دیکھیں حضور نے اپنی رسالت کے برابر کسی کو پسند کیا ہے تو بتلائیں۔ یہ لفظ لکھیں ذرا دھیان سے مسلمان بھائیوں، زندہ دلانے کراچی شہر کے باسیوں، لیاقت آبادیوں، یہ کیا جملہ ہے جو اپنے دل میں رکھ کے لے جائیں ختم نبوت کے مسئلے پہ۔ میرے نبی کی زندگی میں آج امت مسلمان اپنے اپنے ائمہ کی بات کو فوقیت دیتی ہیں، اپنے اپنے بڑوں کی بات کو اہمیت دیتی ہیں، مگر یہ سب سے بڑا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد خدائے بزرگ ہستی تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد کائنات میں کسی کا مقام ہے تو اس کو محمد عربی بولتے ہیں، وہ والضحیٰ کے مکھڑے والا ہے، واللیل کی زلفوں والا ہے، مازاق کے کاجل والا ہے، عالم نشرہ کے سینے والا ہے، حلیمہ کا راج دلارا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے، محبوب رب المشرقین ہے، وہ رب المغربین ہے۔ کیا محبوب کی شان بیان کروں؟ آؤ مسلمان بھائیو عزیزان من، کیا میں تیرے سامنے یہ بات کروں؟ یہ بنا جی کتنا پیارا مضمون میرے ذمہ لگا دیا ہے۔ پہلے میں بتلاؤں جو لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ہر دور میں رہبر کی ضرورت ہے، ہر دور میں رہبر کی ضرورت ہے، یہی دھوکہ دے کے لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے۔ کسی کو بولتے ہیں وہ نبی ہے، کسی کو بولتے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، کسی کو بولتے ہیں وہ امام مہدی ہے، کسی کو کچھ بولتے ہیں، کسی کو کچھ بولتے ہیں، جیسا ذہن ہے ویسے ذہن
والدین سے بات کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں ہماری نماز بھی آپ جیسی ہے، کسی کو بولتے ہیں ہماری مسجد بھی آپ جیسی ہے، کسی کو بولتے ہیں یہ قرآن بھی آپ جیسا ہم پڑھتے ہیں، کسی کو بولتے ہیں یہ کلمہ لکھا ہے یہ بھی آپ جیسا ہے۔ لکھ لیں جتنے بیٹھے ہیں، یہ ہے حضور کا دور۔ آج کے امتی نے صرف لیبل لگایا کہ ہم ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، بات کسی اور کی مانتے ہیں، کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں۔ لوگوں دنیا میں دیکھیں نا، اس حجت اور دلیل کسی کو مانتے ہیں۔ یہ مسئلہ پہلے ثابت کرنا ہے کہ چور دروازے پہلے بند کرنے پڑیں گے، پھر ختم نبوت کی چوکیداری کرنے کے لیے آگے بڑھو گے۔ پہلے تو ہم اپنے گھر سے چور دروازے بند کریں نا۔ جتنے بیٹھے ہیں میری نظر میں حضور کے غلام ہیں، میرے سے زیادہ آپ کے پاس علم ہوگا، پروفیسر صاحب کے پاس ہوگا، سلفی صاحب کے پاس ہوگا، مگر یہی چور دروازہ ہے ختم نبوت کی طرف قدم بڑھانے کا، کہ جب حضور کی ختم نبوت کو ڈاکہ مارنا نا تو میں کہوں پروفیسر صاحب نے جو کہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، جو نبی نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کی بات ٹھیک ہو سکتی جس کو تم نے سپریم مانا ہے۔ پروفیسر صاحب کی بات کو یہ تو کہہ سکتے کہ ان کی بات میرے نبی کی بات کے مطابق ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ برابر ہے۔ لکھ لیں یہی چور دروازہ ہے جو ہم نے کھولا ہے مولویوں نے۔ ہاں جی، مرزائی کھولے تو وہ کافر ہے، مگر ہم کلمہ پڑھ کے ممبر پہ بیٹھ کے کھولے تو ہم مسلمان ہیں۔ ہم کہیں نہیں جو حضور نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے، بزرگوں نے محنت کی ہے، اماموں نے محنت کی ہے، وہ ہم سے پہلے پیدا ہوئے، ان کی بھی کوئی تو حیثیت ہے۔ بھائی لکھیں یہ ہمارے آئمہ، ہمارے محدث، یہ ہمارے علماء حضرت عمر سے پہلے پیدا نہیں ہوئے، یہ حضور کی زندگی کا واقعہ سنانے لگا۔ میرے نبی کے غلام نے کیا یہ کون ہے جس کے بارے میں حضور نے کہا تھا تمہیں یاروں مبارک ہوں عمر ابن خطاب آیا خدا سے مانگا تھا میں نے دعاؤں کا جواب آیا پڑھیں گے نماز کعبے میں روکے جس میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں ساری ان کا کفر کا جو نواب آیا۔ یہ ہے فاروق اعظم حضور کی زندگی کا مسئلہ بتلانے لگا ہوں۔ ایک تو رہت کا نسخہ ہے پڑھنے لگ پڑے ہیں، اس کو پڑھتے پڑھتے جب دیکھا نبی کریم نے، جب طہا کے مکھڑے والے کی نظر پڑی ہے، جب حسین کے نانا کی نظر پڑی ہے، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، دیکھنے والے کو ایسے محسوس ہوا کہ میرے نبی کو یہ ناگوار بات گزری ہے، کیونکہ صحابہ حضور کے صبروں سے واقف تھے، حضور کی زندگی سے واقف تھے۔ میرے نبی کا چہرہ جب آیا غصے کی حالت میں چہرہ سرخ ہو گیا حضور کا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہو گیا نبی کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے یہ ترہت کا نسخہ پڑھ لوں۔ میرے نبی کریم نے کہا ما ھذا عمر یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ترہت کا نسخہ ہے۔ حضور نے بند باندھ دیا او میرے پیارے عمر یہ تو نسخہ ہے تیرے پاس، یہ جس پہ نازل ہوا ہے، اگر آج وہ بھی ہوتا تیرے نبی کے تابع ہوتا۔